آپ ڈرائیو کر رہے ہو، منظر میں آپ کو گھاس پھوس نظر آتی ہے. وہ کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا، کوئی ملحد گزر رہا ہوگا، کوئی کافر گزر رہا ہوگا، کوئی مشرک گزر رہا ہوگا، کسی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مذہب فالو نہ کرتا ہو، اس کو بھی گھاس نظر آ رہی ہے، مجھے بھی گھاس نظر آ رہی ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے. لیکن میں اگر گھاس کو دیکھوں ایمان کی نظر سے، وہی آنکھیں ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. جو کافر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سارے جو کفار ہیں وہ اندھے ہیں، لیکن روحانی نقطۂ نظر سے اندھے ہیں. جسمانی آنکھیں تو اس کی چل رہی ہیں، روحانی آنکھیں اس کی بند ہیں. تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. پہلی بات کہی تھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. ان کے دل ہیں جو گہرائی میں سمجھتے نہیں ہیں. فقہ، جس کو ہم فقہ اردو میں کہتے ہیں، الفقہ، وہ اصل میں لفظ ہے گہرائی میں کسی چیز کو سمجھنے کا. فقیہ جو گہرائی تہ تک جا کے کسی بات کو سمجھ لے. لا یفقہون بہا، وہ بات کی گہرائی تک جا کر وہ نہیں سمجھتے. ان کے دل، یعنی وہ دل سطح پر دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی. ایسے جیسے کوئی سمندر کو جائے، کوئی بیچ کے پاس جائے، اس کو سارا سمندر سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے اب مجھے سمندر سمجھ میں آ گیا، مجھے پتہ ہے کیا ہے یہ. اس نے اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کو بس سرفیس لیول دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے سب معلوم ہے. اس کو فقہ نہیں ہے کیونکہ اس کو گہرائی کا علم نہیں ہے. یہاں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ان کے ایسے دل ہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. اور مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اور تعبیر سے بھی بات کی گئی ہے، جیسے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہر کی کا ہی علم رکھتے ہیں. اور جگہ کہا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا بس اتنی ہی ہے جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اتنی انتہا، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے. تو یہاں پر اب دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے دو طرح کے دل ہیں. ایک تو یہ والا ہے جو دھک دھک کر رہا ہے، اور دوسرا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر روحانیت ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جس طرح آپ کے اندر دو پہلو ہیں، ہر چیز کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. اور اگر دل پاک ہو تو آپ کو اس کا باطن بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. پھر اس کی مثال دی ہے آگے کہ اگر دل واقعی ایسا ہو جس میں فقہ ہو تو کیا ہوتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں اور کان بدل جاتے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے کان ایسے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی. دیکھیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہو، منظر میں آپ کو گھاس پھوس نظر آتی ہے. وہ کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا، کوئی ملحد گزر رہا ہوگا، کوئی کافر گزر رہا ہوگا، کوئی مشرک گزر رہا ہوگا، کسی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مذہب فالو نہ کرتا ہو، اس کو بھی گھاس نظر آ رہی ہے، مجھے بھی گھاس نظر آ رہی ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے. لیکن میں اگر گھاس کو دیکھوں ایمان کی نظر سے، وہی آنکھیں ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. جیسے وہ گھاس کو زندہ کر رہا ہے مٹی میں سے، اسی طرح مجھے اور تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا. تو اب وہ گھاس میرے لیے آخرت کا خطبہ بن گئی. بس دیکھنے سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے دوبارہ، جس طرح اس کو کیا ہے، اس طرح لاتا ہے مجھے واپس. اب جس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے وہ اس کو صرف گھاس نظر آ رہی ہے، جس کے پاس ہے اس کو اللہ کی خلاقی اور آخرت بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز میں، کیونکہ ایک کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں ان کے لیکن ان سے وہ سن نہیں سکتے. یہاں پر ہم نے عام طور پر ڈسکشن کی تھی کہ سننے کا پہلے ذکر آتا ہے یا دیکھنے کا. سننے کا ہمیشہ پہلے آتا ہے. میں نے سننے کے پہلے ذکر کرنے کی کچھ فوائد بتائے تھے آپ کو، اور کہا تھا کہ ہدایت کا، اللہ کی ہدایت کا تعلق زیادہ کس چیز سے ہے؟ سننے سے ہے، سننے سے اصل تعلق ہے اس کا. یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں، اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد ہے، ان کے دل بند ہیں، ان کے دل اب ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں. تو اب آنکھوں کا پہلے ذکر ہے ان لوگوں کے کانٹیکس میں، کیونکہ جب
دل بند ہو جائے، روحانی دل بند ہو جائے، تو آپ کی ساری سوچ کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ دیکھنے کی بنیاد پر. اعین لا یبصرون بها، اذان لا یسمعون بها، کان تو ان کے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. وہی بات جو آپ سنو اور آپ کی ساری زندگی بدل جائے. اللہ کی کوئی آیت سن لو، کوئی فاتحہ پہ غور کر لے، ساری زندگی اس کی بدل جائے. لیکن کیونکہ اس کا دل بند ہے ابھی، آنکھیں اس کی بند ہیں ابھی، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، وہی بات جو آپ سن رہے ہو وہ بھی سنے گا، لیکن اس کو وہ مذاق لگے گی، اس کو وہ بیکار لگے گی. وہ کہے گا یہ کیا بکواس ہے، یہ میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں اپنا. اس کو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عربی بہت ضروری ہے، اگر ایک دفعہ قرآن سمجھ میں آ جائے نا تو ساری قوم بدل جائے گی. میں کہتا ہوں نہیں، مشن قرآن کو سمجھانا نہیں ہے. ابو جہل کو بہت اچھا سمجھ آتا تھا، ہم سے اچھا آتا تھا اسے. ابو لہب کی عربی بڑی زبردست تھی، ہم سے کہیں زیادہ اچھی. اور وہ لوگ اور جو شعراء تھے، ادباء تھے عرب کے، جو ماہرین تھے عربی کے، عربیت کے، ان میں سے کئیوں نے قرآن کا انکار کیا تھا. وہ کیوں کیا تھا؟ اگر ہم کہیں کہ بس سمجھ میں آ جائے تو قوم سدھر جائے گی، تو سمجھ کا تعلق تو عقل سے ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دماغ استعمال نہیں کر، دماغ سمجھ رہا ہے، دماغ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. انکار کہاں ہو رہا ہے؟ دل میں ہو رہا ہے. عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا، عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا. کوئی ایسے، بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، ان کا دل صاف ہے. کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن بھی حفظ کر چکے ہیں، عالم بھی بن چکے ہیں، مہارت بھی حاصل کر چکے ہیں، 25-30 سال علم بھی حاصل کر، دل بند ہے، علم کا دروازہ کھلا ہے. یہاں پر دل کی بات ہو. اصل میں قرآن آیا تھا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. اس میں ایک بہت عظیم یاد دہانی دی گئی ہے، اس کے اندر ایک بہت عظیم یاد دہانی ہے ان کے لیے جن کا اصل میں دل ہو، یعنی یہ روحانی دل ابھی باقی ہے، اس کے لیے ہے یہ کلام.